السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. وہاڑی سے علی رضا خان لکھویرا کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی شہر بھر میں موٹر سائیکل سٹینڈ کے نام پر شہریوں سے سرعام بھتہ وصولی جاری. نیو سبزی منڈی میں مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے افتخار بھٹی نامی شخص کو سٹینڈ کا ٹھیکہ دیا، جس پر ٹھیکیدار نے اپنے غنڈوں کے ذریعے شہریوں سے شیڈول فیس 10 روپے کی بجائے 20 روپے وصول کرنا شروع کر رکھا ہے. اس حوالے سے جب انسپیکٹر مارکیٹ کمیٹی طاہر سے موقف لیا تو ان کا کہنا تھا کہ اوور چارجنگ کرنے والے عناصر کے خلاف سخت نوٹس لے کر قانونی کارروائی کی جائے گی. اس حوالے سے ٹھیکیدار نے موقف دینے سے انکار کر دیا. وجیاں والا چھبکلاں سے رانا اللہ دتا پرنس کی رپورٹ کے مطابق تھانہ چھبکلاں میں تعینات ہونے والے نئے ایس ایچ او نوجوان ملکون عباس ایوان نے وجیاں والا چھب پریس کلب کے ممبران سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروشی معاشرے کے لیے ناسور ہے جو نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. تھانہ چھبکلاں کی حدود وجیاں والا چوک جمال، ونجاڑی موڑ، 59 پل اور دیگر علاقوں میں جہاں جہاں منشیات فروشی ہو رہی ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے اور جلد ہی یہ منشیات فروش پولیس چھبکلاں کی گرفت میں ہوں گے. علاقے میں منشیات فروشی ختم کرنے کے لیے عوامی اور صحافتی نیٹ ورک کے تعاون کی ضرورت ہے کہ بھرپور ساتھ دیں. علاقے میں دیگر جرائم پیشہ افراد پر کڑی نظر ہے. کرونا کے حوالے سے کہا کہ حکومتی ایس او پیز پر اور احتیاطی تدابیر پر عمل کروایا جائے گا. بھکر سے زبیر علی کی رپورٹ کے مطابق سابقہ دور حکومت میں 40 لاکھ روپے کی لاگت سے محلہ شاہین آباد جنڈا والا کے لیے منظور ہونے والی بجلی کی تاحال سکیم مکمل نہ ہو سکی. بجلی کا لاکھوں روپے کا سامان عرصہ دراز سے کھلے آسمان تلے خراب ہونے لگا. محلہ شاہین آباد کے مکینوں نے احتجاج کے دوران میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ دور حکومت میں اس وقت کے ایم این اے عبد المجید خان نے ہماری مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بجلی کی سکیم دی جس کا سامان بھی پہنچ گیا تھا. حکومت تبدیل ہوتے ہی محکمہ وابٹا نے کام رکوا دیا جس کی وجہ سے بجلی کا سامان جس مالیت لاکھوں روپے ہے کھلے آسمان تلے پڑا زنگ آلود ہو کر خراب ہو رہا ہے اور اہل محلہ کو بھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم بار بار دفتروں کے دھکے کھا رہے ہیں، ہماری کوئی نہیں سن رہا. انہوں نے چیف فیس کو فیصل آباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. بورے والا سے ڈویژنل بیورو چیف اقبال انجم کی رپورٹ کے مطابق بورے والا کے نواحی گاؤں 465 ای بی کے رہائشی ذاکر حسین کی بیوی 3 کمسن بچوں کی ماں سائمہ بی بی کا 5 روز قبل خاون سے جھگڑا ہوا تو خاون نے تیش میں آ کر گھر میں موجود آہنی راڈ اس کے سر پر دے مارا اور اس کے پیٹ میں ٹانگوں سے بھی تشدد کیا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی تو اس کے ماں باپ کو بتائے بغیر اسے بے ہوشی کی حالت میں لے کر پرائیویٹ اسپتالوں میں پھرتا رہا جبکہ اس دوران اس نے ایک پرائیویٹ عطائی کلینک سے اس کا حمل بھی ضائع کروا دیا. گزشتہ شب وہ جان کی بازی ہار گئی جس کی اطلاع ملنے پر اس کے ورثاء سمندری سے بورے والا پہنچے جنہوں نے فوری طور پر تھانہ فتح شاہ پولیس کو اس واقعے کی اطلاع کر دی. پولیس نے نعش پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کیو اسپتال بورے والا منتقل کر دی اور ملزم کو حراست میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا. خاتون کے بھائی محمد عمران کا کہنا ہے اس کے بہنوئی کی کسی خاتون سے تعلقات تھے جس پر اس کی بیوی اسے منع کرتی تھی جس پر اکثر گھر میں جھگڑا رہتا تھا. اپنا جرم چھپانے کے لیے ذاکر نے اس کی بہن کا ناحق خون کیا ہے. ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. پاک پتن سے ملک ریحان نواز کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن ضلع کچہری میں 2 گروپوں میں تصادم، لاٹھیوں کا آزادانہ استعمال، پولیس اہلکار غائب، ضلع کچہری میدان جنگ بن گئی. حملہ آوروں نے سڑک پر ہی عدالت لگا لی، شہریوں اور سائلین نے بھاگ کر جانیں بچائیں. 2 گروپوں میں تصادم سے 3 افراد محمد اشرف، صغبت اللہ اور امان اللہ شدید زخمی ہو گئے. پاک پتن ضلع بہاول نگر کے علاقے ڈونگا بونگا کے رہائشی 22 سالہ نوجوان راشد نے پاک پتن کے نواحی گاؤں چک بلوچا کے رہائشی رابعہ بی بی سے پسند کی شادی کر رکھی تھی. نوجوان راشد اپنی بیوی رابعہ بی بی کا 164 کا بیان کروانے عدالت آیا تھا. 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں پولیس نے 5 حملہ آوروں کو حراست میں لے لیا.
اسلام آباد سے ظفر سعید ستی کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمعیت طلبہ مری کا مری کے تعلیمی مسائل اور تعلیم کے لیے ناکافی حکومتی بجٹ کے رد عمل پر احتجاجی پریس کانفرنس۔ کوہسار یونیورسٹی کا فل فورم قیام۔ تعلیم کے لیے 4% بجٹ دیا جائے۔ گرلز کالج کو مال روڈ مری کی بجائے کسی با پردہ اور موزوں جگہ پر منتقل کیا جائے۔ مری میں موجود تعلیمی اداروں کو بہتر کیا جائے۔ مری میں اچھے کالجز کا قیام اور طلبہ کے ٹرانسپورٹ کے اور دیگر مسائل حل کیے جائیں۔ ارباب اختیار سے اسلامی جمعیت طلبہ مری کا مطالبہ اور اگست تک کا الٹیمیٹم۔ اگست کے بعد مری بھر میں احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ ناظم فیضان اشفاق عباسی ارکان و کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ تحصیل مری کی گزشتہ دن مرکزی دفتر اسلامی جمعیت طلبہ کلڈنہ مری کے مقام پر پریس کانفرنس سے خطاب کیا گیا۔ شیخ پورہ سے نصیر احمد چوتائی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ محمد اصغر جویا نے صبح سویرے غلہ منڈی کا دورہ کیا اور وہاں پر ہونے والی بولیوں کی مانیٹرنگ کی۔ اس موقع پر انہوں نے صفائی ستھرائی کے معاملات کو بہتر بنانے اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے سیکریٹری مارکیٹ کمیٹی بلال احمد بھٹی کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ پھلوں اور سبزیوں کے نرخ موقع پر ہونے والی نیلامی کے مطابق تیار کر کے مارکیٹوں اور دکانداروں پر آویزاں کروائیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شیخ پورہ شبیر حسین بٹ اور چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن شیخ پورہ احسن سندھو بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بورے والا سے آصف علی کی رپورٹ کے مطابق بورے والا میں بھی کرونا وائرس کے پیش نظر شہر کے مختلف علاقے سیل کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ نیو ماڈل ٹاؤن کی گلی نمبر 1، 2 اور 13 کو سیل کر دیا گیا، جبکہ نوٹیفیکیشن کے مطابق عظیم آباد وائی بلاک کی نامزد گلیوں کو ابھی تک سیل نہیں کیا جا سکا۔ ان علاقوں میں انتظامیہ کی جانب سے سمارٹ لاک ڈاؤن کے انتظامات نہیں کیے گئے۔ ان علاقوں میں تاحال نظام زندگی معمول کے مطابق جاری ہے۔ انتظامیہ کی سست روی سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نیو ماڈل ٹاؤن کی سیل کردہ گلیوں میں بیریئر لگا کر پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ باقی متاثرہ علاقوں میں انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پاک پتن سے ملک ریحان نواز کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ساہیوال کی ہدایات پر محکمہ اینٹی کرپشن حکام کی سرکاری زمین پر غیر قانونی قابضین کے خلاف بڑی کارروائی۔ رانا فواد احمد ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ اینٹی کرپشن حکام کا محکمہ ریونیو افسران اور پولیس کے ہمراہ نواحی گاؤں 6 کے B میں سرکاری زمین پر غیر قانونی قابضین کے خلاف آپریشن رانا فواد احمد ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن حکام نے غیر قانونی قابضین سے 12 کروڑ 50 لاکھ روپے مالیت کی 400 کنال زمین واگزار کروا لی۔ رانا فواد احمد اینٹی کرپشن حکام کی طرف سے آپریشن میں بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ رانا فواد احمد اینٹی کرپشن حکام نے 400 کنال سرکاری زمین واگزار کروا کے محکمہ ریونیو کی تحویل میں دے دی۔